اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نورانی تعلیم کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس کے مصنف علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سوال: قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی جس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی کتاب بنا لیتا، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ کتاب ہے۔ سوال: قرآن مجید کس پر اترا؟ جواب: ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اترا۔ سوال: پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا لوگوں کی ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ سوال: پورا قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی سورت یا آیت لے کر آتے اور حضور کے سامنے پڑھتے، حضور اسے یاد کر کے لوگوں کو سناتے، لوگ اسے یاد کر لیتے اور کسی چیز پر لکھ لیتے۔ یہ پورا ایک طریقہ رہتا تھا۔ سوال: قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے؟ جواب: اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سوال: یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ جواب: لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کی مرضی کے موافق کام کریں۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس خدا تعالیٰ کا حکم لاتے تھے۔ سوال: فرشتے کیا چیز ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ سوال: انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ سوال: مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور مالدار مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ یہ عبادت کے طریقے ہیں۔ فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، وہ مال کی زکوٰۃ جب ادا ہو جائے گی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ مختلف عبادتیں بندوں پر مقرر کی گئی ہیں۔ سوال: عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون ہے؟ جواب: سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ سوال: نماز کیا چیز ہے؟ جواب: نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ پوری ایک نماز کا مختصر سا طریقہ بتا دیا گیا۔ سوال: رات اور دن میں کل کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ان 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟
جواب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سوال فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب صبح اجالا ہونے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ فجر کی نماز اتنے اجالے میں پڑھی جائے کہ چہرہ دکھنے لگے، اور اتنی تاخیر بھی نہ کیا کہ پتہ چلے کہ طلوع ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا خیال رکھا جائے، جیسے خاص کر بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ اذان کے 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، اور خاص کر روزوں میں بہت یہ ہوتا ہے۔ بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ خوب تھوڑی روشنی پھیل جائے، اجالا پھیل جائے، تبھی نماز فجر ادا کی جائے۔ سوال ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب ظہر کی نماز دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد لمسم اس وقت جو ہے وہ 12-12:30 کے بعد ہی جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب سورج ڈوبنے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ جب سورج ڈوبتا ہے اس سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ قبل پڑھ لی جاتی ہے۔ سوال مغرب کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب 1.5-2 گھنٹہ رات گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔